منزل تک پہنچ رہا ہے. عالمہ صاحبہ ہمارے پاس بہت سارے سوال ایسے بھی آ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں روزے کے تعلق سے کیا کچھ خاص فرمایا گیا ہے؟ دیکھیے جو خواتین کا مسئلہ رہتا ہے تو وہ گھر کا جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو گھر کا دار و مدار ہوتا ہے وہ ان کے کاندھے پر ہوتا ہے. آیا پھر وہ افطار کے وقت کی ذمہ داریاں ہوں یا سحری کے وقت کی. ٹوٹلی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ افطار کے وقت میں بھی مصروف رہتی ہیں، ہے نا. وہ دوسروں کو کھلانے کے لیے کہ گھر میں بچوں نے کھا لیا، گھر میں شوہر نے کھا لیا، گھر کے باقی افراد نے کھا لیا، یا سحری کے وقت میں بھی ایسا رہتا ہے. اب اس صورت میں جو ایک عورت ہے اس کی عبادت کہاں ہو رہی ہے؟ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ایک عورت کی عبادت کہاں پر ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اس کی عبادت یہی ہو رہی ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا نا اطعموا الناس، ایک آیت ہے کہ اطعموا الناس، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ثواب کا کام ہے. تو پہلی عبادت تو خود اس کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اطعام کر رہی ہے، کھانے کا انتظام کر رہی ہے. ایک عبادت کی مخفی ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے جو اس کو خود بھی نہیں پتا ہے کہ میں ایک عبادت کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں گھر کے لوگوں کے لیے، یہ عبادت ہے. اسی چیز کو اویئرنیس آنی چاہیے کہ جو میں عبادت کر رہی ہوں اس میں کیوں نہ میں اللہ کو بھی شامل کر لوں، اللہ کے لیے ہی عبادت کروں. تو وہ نیت کرے، کھانا بناتی جائے، نیت کرے معبود میں تیرے بندوں کے لیے، یہ جو میرے گھر والے ہیں یہ تیری مخلوق ہیں اور میں ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں تیری خوشی کی خاطر، تاکہ یہ سحر کر لیں، یہ افطار کر لیں. تو گویا یہ اس کا کھانا بنانا عبادت ہے. اب بچہ یہ کہ ہاں اگر ہم مصروف رہتے ہیں تو ہم ایسا کیا کریں کہ جو ہماری عبادت ایک تو مخفی ہو رہی ہے، ایک تو اپنے آپ ہو ہی رہی ہے جو ہمارا روٹین ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم رسول خدا کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے اوپر درود شریف بھیجتے رہیں اور ایسے کام کرتے رہیں جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں وہ دعا پڑھتے رہیں. آپ جو چیزیں آسانی سے حفظ کر سکتی ہیں وہ حفظ کر لیں. جیسے قرآن کی جو چھوٹی سی آیت ہے، بہت ہی بہترین آیت ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بہت چھوٹی سی آیت ہے یہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، 5 لفظوں پہ مبنی آیت ہے. اور میں ہر عورت سے کہوں گی کہ آپ یہ آیت ضرور یاد کریں. تو کیوں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہیں آپ اس آیت کا ورد کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے مرحومین، آپ کے والدین پر خدا رحم کرتا رہے گا. اب آپ سوچیے کہ جب آپ کے والدین کے حق میں خدا رحم کے لیے ہم اس کی دعا مانگیں گے تو خدا ہمارے لیے کتنا زیادہ کریم ہے اور کتنی زیادہ ہمارے لیے نعمتیں کرے گا کہ ہم عبادت